اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. صلوات. عزیزان محترم، میں شکر گزار ہوں حسینیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور پذیرائی فرمائی. لائق تشکر ہیں وہ احباب کہ جو مستقل یہاں سننے کے لیے آتے رہے اور اس بزم کو سجاتے رہے. جو میرے سننے والے اس وقت مجھے دور بیٹھ کے سن رہے ہیں، بہرحال اب مسافت بھی ختم ہو گئی، فاصلے بھی سمٹ گئے، گویا ہم ایک دوسرے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی دور نہیں ہے، اور یہ فیض سید الشہداء ہے کہ جہاں فاصلے سمٹ جاتے ہیں، مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں پر انسان ایک دوسرے کے قرب اور جوار میں آ جاتا ہے. یہ بھی ذکر کا کمال ہے. عزیزان محترم، یہ 4 تقاریر کا سلسلہ تھا، اور میں نے پہلے ہی دن دہرانا نہ میری عادت ہے نہ مقصد ہے، لیکن میں نے کہا شان خدا کے عنوان پر یا خدا کی شان کے عنوان پر میں نے یہ گفتگو کی ہے، اور اس کو میں نے عنوان کو کشید کیا ہے سورہ رحمان عروس القرآن 55واں سورہ 29ویں آیت. متاثر ظاہر ہے کہ انسان ہوتا ہے اپنے پیش رو سے، اور خاص طور پہ کہ جب پڑھنے والے ہمارے پاس، مثلا آج میں نے جناب غیور زیدی صاحب کو سنا، میں نے پروفیسر طاہر حسین صاحب کو سنا، اور مستقل سن رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اثرات سے عاری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بولنے والا جب اس طرح کے ماحول میں آتا ہے تو اس پر اثرات مرتب نہیں ہوتے ہوں گے، یقیناً ہوتے ہیں، اور ہم اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، گاہ بگاہ اس سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے. یہی طریقہ ہے. انسپریشن کا لفظ انگریزی زبان کا لفظ ہے، مگر وہ انسپریشن جس طرح سے انگریزی لغت میں یا انگریزی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، وہاں پر اس کے معنی کئی ہیں، مگر جہاں پر بیان کرنے والا قرآن اور حدیث سے متصل ہو اور وابستہ ہو تو وہاں پہ انسپریشن کو بھی، تاثر کو بھی، اثر کو بھی یکسوئی نصیب ہوتی ہے، یک رخی نصیب ہوتی ہے. یعنی وہ انسپریشن ایسا انسپریشن ہوتا ہے کہ جو رفتار بھی رکھتا ہے، سمت بھی رکھتا ہے. یعنی ایک عجیب کیفیت کے ساتھ یہ انسپریشن قائم ہوتی ہے. میں پھر عرض کروں، 2 باتوں کو آپ اس مجلس میں یاد رکھیے. سفر کا مہینہ ہے، 4 تاریخ ہے. یہ مہینہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کتابیں کھلی ہوئی ہیں. مفاتیح الجنان ابھی دیکھ رہا تھا، یہیں ایک نسخہ مجھے مل گیا، عربی میں نسخہ تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے. اب 1 سفر کے تعلق سے جنگ صفین کا بھی تذکرہ ہے، 1 سفر کے تعلق سے زید ابن علی ابن حسین کا بھی تذکرہ ہے.
اسی طرح سے تاریخوں میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیے تو آپ یہ کہیں گے کہ مثلا 7ویں صفر کو بروایت امام موسی بن جعفر کے متولد ہونے کا بھی تذکرہ ہے. آگے آ جائیے آپ تو جنگ صفین کے تمام ہونے کا تذکرہ ہے, عمار یاسر کی شہادت کا تذکرہ ہے. اور آگے آ جائیے آپ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کئی روایتوں میں سکینہ بنت الحسین کی شہادت کا بھی تذکرہ ہے. ذرا سا آپ آگے بڑھ جائیں گے تو امام علی ابن موسیٰ ابن جعفر کا تذکرہ ہے, شہادت کا بھی تذکرہ ہے. اور آ جائیے تو اربعین کا دن بھی ہے. ذرا سا آگے بڑھ جائیں گے آپ تو ایک روایت سے جناب زینب کے تعلق سے شہادت جناب زینب کے تعلق سے تذکرہ مل جائے گا. پھر انتہا میں آپ جائیں گے تو امام حسن کی شہادت آپ کے سامنے ہے, خود سرکار رسول خدا کی شہادت آپ کے سامنے, وفات کہیے جو آپ کا عقیدہ ہے, جس انداز سے آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں یاد رکھیے. بھرپور مہینہ ہے اپنے اعتبار سے, تو اس کو کس طریقے سے آپ کو اپنے فرائض منصبی میں اس مہینے کو کیسے برتنا چاہیے میں بتلانے کے لیے تو نہیں آیا ہوں, مگر سمجھتا یہ ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں. تو ایک بات کو یاد رکھیں, ادارہ خاص طور پہ یاد رکھیں, اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے, مگر جس شے نے اس پورے مہینے کا احاطہ کر لیا وہ ہے داخلہ دربار, وہ ہے یکم سفر, وہ ہے سفر غرہ سفر, کہ جہاں کہنے والے یہ کہتے ہیں اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا سانحہ, اتنا بڑا حادثہ ہے یہ کہ جس کو آپ بیان کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یعنی اگر شرافت انسان کو کسی میزان میں تولنے کی ضرورت ہو تو اس سے صرف یہ سوال کر کے دیکھیے کہ آج یکم سفر ہے, بتاؤ کہ آج کی تاریخ اور اس کی اہمیت کیا ہے. اگر کوئی بتا نہیں پا رہا ہے تو اس سے یہ کہیے کہ اپنے عقیدے کو چیک کرو اور ری چیک کرو اور بتاؤ. کیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے کتابیں بے وجہ نہیں ہوتی ہیں. ہم نے جیسے کہا کہ کبھی کتاب آپ کے لیے ایک تاثر دے دیتی ہے, قائم کر دیتی ہے, کبھی کوئی متکلم ایک آپ کو متاثر کرتا ہے. یہ وہ دن تھا جو گزر گیا یکم سفر کا, یا یہ وہ مہینہ ہے جس کو بنی امیہ نے عید کہا ہے. آپ کو معلوم ہے عید کا لفظ ہے عید, پہلی سفر کو کہا گیا کہ عید ہے بنی امیہ میں. اور آپ کے لیے پہلی سفر کی بات جب کی جائے گی تو اس میں کہا جائے گا تجدید ہے آپ کے لیے. دیکھیے کیا عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, لفظ عید ایک طرف رکھیے, لفظ تجدید ایک طرف رکھیے. عید کے معنی انبساط کے ہیں, عید کے معنی فرحت کے ہیں, عید کے معنی شادمانی کے ہیں, عید کے معنی خوشی کے ہیں. تجدید کے معنی ایک ایسی شے کو دوبارہ سے جدت دینا کہ جو آپ کے رگو پے میں بسی ہوئی ہے. یعنی تجدید کے معنی کسی چیز کو ریوائز کرنا, ریویژن کو کہتے ہیں تجدید. نہیں بلکہ یوں کہیے کہ تجدید کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو آپ تازہ کر رہے ہیں, تازہ بتازہ رکھ رہے ہیں, تو تجدید ہے. کس چیز کی تجدید ہے؟ تو وہاں علماء متفق ہیں کہ یہ تجدید الاحزان کا مہینہ ہے. یعنی جو آپ حزن, ملال, جو آپ کو تکلیف, جو آپ کو رنج, جو آپ کو غم, جو آپ کو شکوہ, جو آپ کو شکایت, جو آپ کے لیے مصیبت ہے, اس کی تجدید کا دن ہے یوم اولین سفر. اسی سلسلے کو باقی رکھیں. پھر ایک اور بات یاد رکھیں, بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں, انہی سے عزاداری ہم تک پہنچی ہے, انہی سے ہم تک ماتم کا سلسلہ پہنچا ہے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی مجلس کی بنیاد رکھی ہے, تو ان سے مخاطب ہونا میرے لیے وہ نہیں ہے کہ میں ان کی طرف رخ کر کے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جب کبھی بھی آپ سے کوئی کہے تجدید ہے تو ہمارے پاس وہ تجدید 24 ساعتوں پر مشتمل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں 24 گھنٹے ختم ہوئے تو اب ریویژن ختم ہو گیا, اٹھا کے اس کو تہے کر دیجئے اور اس کو طاق پہ رکھ دیجئے. ہمارے پاس اس طرح سے
نہ دین نے فروغ پایا ہے، نہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی تربیت ہوئی ہے۔ تجدید کا مطلب، اگر تجدید ریوائول کے معنوں میں، اگر تجدید ریویژن کے معنوں میں ہے، اگر تجدید ری وزٹ کرنے کے معنوں میں ہے کسی موقف کو، تو اس کو اتنا دہرایا جائے، اتنا اس کو دہرایا جائے کہ ایسا لگے جیسے کہ آپ کی عادت ثانوی ہے، آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے۔ یہ عزاداری کا سلسلہ، یہ ماتم کا سلسلہ، یہ نوحے کا سلسلہ ہماری سیکنڈ نیچر اس لیے ہے کہ کسی نے روز اول ہم کو یہ بتا دیا کہ دیکھو اب یہ تمہاری زندگیوں کے ساتھ ہے، یہ زندگی سے نکلنے والی چیز نہیں ہے، یہ تمہاری زندگیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی زندگی کے ساتھ جیسے ہوا کا تصور ہے، زندگی کے ساتھ جیسے پانی کا تصور ہے، زندگی کے ساتھ جیسے کھانا پینا ہے، زندگی کے ساتھ جیسے سونا جاگنا ہے، بعین ہی زندگی کے ساتھ غم حسین بھی ہے، اور اس غم حسین کی تجدید ہے، ہر وقت تجدید ہے۔ یعنی ایسا دیکھیے نا، میں اب آپ سے عرض کیا کروں، ذرا سے کچھ دن گزرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب انبساط کے کچھ لمحات شروع ہوئے، فوری طور پہ ایسا لگتا ہے فطرت نے، قدرت نے آپ کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی ہے، وہیں کہیں قرین میں کسی معصوم کی شہادت آ جاتی ہے اور پھر آپ کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اس تجدید کو کبھی دیکھیے، اس کو کبھی سمجھیے، اس کو کبھی جانیے۔ اداروں کی تشکیل دینا بہت آسان ہے، مقاصد کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل امر ہے عزیزو۔ یہ یاد رکھیے، آپ ہی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کیونکہ کشادہ ذہن رکھتے ہیں آپ کے مؤسسین، آپ کے بانیان، آپ کے منتظمین۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جب یہ تجدید کا سلسلہ آتا ہے تو اس جدت میں، جدت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کس کے لیے؟ ان کے لیے جو نوجوان ہیں، مگر تجدید کا لفظ اگر میں رکھوں تو بس یاد رکھیے کہ ہمارے پاس اس تجدید کی ریپرزنٹیشن، بہترین ریپرزنٹیشن ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں، جو مجھے نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال میری گزارش یہ ادارے سے ہوگی کہ وہ خاص طور پر اپنے فوکس کو اور اپنی نگاہ کو نوجوانوں پہ مرکوز رکھیں اور ان کو تشویق دلائیں کہ فرش عزا پر آئیں، بیٹھیں۔ وقت کی پابندی تو پہلی ہی چیز ہے، مگر آئیں فرش عزا پر، اس لیے کہ اس فرش سے ہم عرش پر پہچانے جائیں گے۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت کسی اور طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ باپ شناخت بنے گا، نہ ماں شناخت بنے گی، نہ آبا شناخت بنیں گے، نہ اجداد شناخت بنیں گے۔ یہ فرش عزا آپ کی شناخت اس عرش پر ہوگا کہ جب آپ جائیں گے تو کوئی آپ کو خوشامدید کرنے والا تو ہو، کوئی آپ کے ساتھ تعلق قاطر بتانے والا تو ہو، کوئی آپ کے ساتھ ربط باطن کا اعلان کرنے والا تو ہو۔ وہ کون ہو تو معلوم ہو، یا فاطمہ زہرا ہو یا ثانیہ زہرا ہو۔ یہ میری گفتگو کو محفوظ کیجئے، میری گفتگو کو یاد رکھیے، اس کو نہ واعظ سمجھیے، نہ پند سمجھیے، نہ نصیحت سمجھیے، نہ موعظہ سمجھیے، نہ کوئی تعدیب سمجھیے، نہ کوئی تنبیہ سمجھیے، اس کو ایک درخواست سمجھیے، اس کو ایک التماس سمجھیے، اس کو ایک ریکویسٹ سمجھیے۔ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادارہ اپنے مقام پر محکم ہے، مگر وہ جو ہاتھ ہونے چاہیے ادارے کے لیے، وہ میں ہاتھ کم دیکھ رہا ہوں۔ یہ میری آبزرویشن ہے اور یہ ٹرو آبزرویشن ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان مت ہوئیے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ذرا سی دیر سے مقصد آپ تک وہ آپ کو مل جائے یا منزل آپ تک آ جائے، لیکن اس میں ایک ایسی کیفیت کی ضرورت ہے جہاں تشویق دلائی ہے، جہاں شوق دلائی ہے۔ اب اگر یہ شوق آپ یہ کہیں کہ اس کا تعلق مجلس اور ماتم سے نہیں ہے، تو پہلی چیز تو ان کو یہ بتائیے بچوں کو کہ اس فرش پر آؤ گے تو کوئی مقصد پاؤ گے، ایک۔ دوسری چیز یہ، تنوع کو پیش نظر رکھیے۔ آج کے زمانے میں ڈائیورسٹی کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ میں اگر ممبر سے یہ لفظ ڈائیورسٹی استعمال کر رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کارپوریٹ کاپی رائٹڈ کوئی یہ لفظ ہے، نہیں۔ ڈائیورسٹی فطرت میں ہے، ڈائیورسٹی
कुदरत में है, रंग बरंग फूल मिलते हैं आपको, रंग बरंग आपको इंसान मिलते हैं। जाहिर है डाइवर्सिटी नेचर में है, तो अगर नेचर में डाइवर्सिटी है तो इदारे की तश्कील करते हुए कुछ चीजों को बुनियाद बनाएं। पहली चीज तो ये कि फकत मजलिस और मातम यकीनन अज़ा बिल्कुल है, होना चाहिए। अब जब एक फंडामेंटल यानी इसको कहते हैं कोई बुनियाद को आपने रख दिया है तो इमारत को अब बुलंद कीजिए। तो इमारत कैसे बुलंद होगी? कभी अनीस के मरसिए से होगी, कभी दबीर के मरसिए से होगी, कभी इकबाल के कलाम से होगी, कभी आप हो सकता है कसायदे मीर तकी मीर से आप गुफ्तगू करें, कभी कैफियत ऐसी हो कि आप कहें कि हम चाहते हैं कि हुसैन और इनकलाब पर गुफ्तगू की जाए, कभी आप चाहेंगे कि अहद किताबत पर गुफ्तगू की जाए, कभी आप चाहेंगे मुल्ला बाकर मजलिसी की बहारुल अनवार पर गुफ्तगू की जाए, कभी आप चाहेंगे तफसीर अल बयान पर गुफ्तगू की जाए तबरेसी की, कभी आप चाहेंगे तबातबाई की तफसीर अल मीजान पर गुफ्तगू। ये आपके फंडामेंटल्स हैं, ये आपके उसूल हैं, उसमें बुनियादी बात याद रखें, कुरान फहमी लाजिमी है, नहजुल बलागा से ताल्लुक जरूरी है, सहीफे सज्जादिया सहीफे अलविया को नजर में रखना इंतहाई जरूरी है, उसूल काफी को पेश नजर रखना लाजिमी है। उसके बाद मकातिल की किताबें आपके सामने हैं, इसको सामने रखना होगा। यहां पे प्रोफेसर साहब ने अभी गुफ्तगू की दो बातें की हैं, मैं फौरी तौर पर रब देना चाहता हूं। बात में बात आ रही है, मैं कहना चाहता हूं इन्होंने आप में से शायद नहीं सुना, बहुत ही मुख्तसर सा मजमा था और ये बड़ी हिम्मत से काम लेते हैं, वगरना शायर का मिजाज कुछ और होता है। शायर ऐसा नहीं है कि वो दरो दीवार से गुफ्तगू करके हमारी तरह चला जाए, शायर इस तरह नहीं होता, शायर बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव शायर होता है। ये अजीब बात है कि इनमें वो आदत नहीं है, इनकी वो कैफियत नहीं है, जमाना देखे हुए हैं तो इनको क्या परवाह है। इनको भी मालूम है कि इनकी आवाज दरो दीवार महफूज करके इसको रिकॉर्ड करके विटनेस के तौर पे किसी दिन पेश कर देंगे, इसमें इनकी शफाअत है, इसमें इनकी नजात है। जाहिर है कि मैं इनके लिए क्या कह सकता हूं, मगर जिस बात की तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई है, देखिए तकरीर इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, यही तो शान है उसकी, यही तो शान है उसकी, और आन नहीं शान वाली जो कैफियत है यही तो है उनकी। इन्होंने दो बातों की तरफ तवज्जो दिलाई। इन्होंने हिकायत करबला के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हिकायत करबला इमाम पंजुम से हम तक आई, बिलाशुबा आई, बिलाशुबा आई। आपको मालूम होना चाहिए कि हिकायत करबला इमाम पंजुम का तस्करा किया। जाहिर है इमाम पंजुम का मतलब क्या हुआ? इमाम अली इब्न हुसैन इमाम चहारुम खुद हैं। इमाम चहारुम का मतलब क्या हुआ? इमाम सुवम खुद इमाम हुसैन इब्न अली हैं। इमाम हुसैन को आप ये ना समझिए कि वो शहादत को पा रहे हैं फकत ये कह के है कोई मेरी मदद करने वाला, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। जितने खुतबात हैं इमाम हुसैन के, खा वो राह कूफा में हो या मक्के से निकलते हुए हो या यूं समझिए कि करबला आते हुए हो, नहीं, 10 दिनों में कम से कम 8 ऐसे दिन है। ज़ाहिर है कि 2 मुहर्रम को पहुंच रहे हैं, करबला में वरूद हो रहा है, तो वहां कैफियत यह है कि कभी असहाब से गुफ्तगू है, कभी आवाम से गुफ्तगू है, कभी दुश्मनों से मुकातबा है, कभी बच्चों से राबिता है, यानी अजीब और गरीब कैफियत से गुजर रहे हैं। वहां इतने खुतबात हैं कि कभी वो सेशन हो जाए। मैं यही तो कहता हूं इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग दरकार है, इस इदारे को इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग दरकार है। इसको किसी और इदारे के मुकाबिल पे ना रखो, इसको बुलंद कर दो, उस सतह पे ले आओ कि जहां दूसरे देख के तकलीद करें, दूसरे देख के तासी करें, दूसरे देख के मुताबिअत करें, दूसरे गाइडेंस पाएं। रन ऑफ द मिल अगर आप ये कहें हम भी एक उन्हीं में से हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, बुलंद कर दीजिए अपनी सतह को। और मैं चाहता हूं यहां पे यहूद भी आए, मजूस भी आए, हुनूद भी आए। यहां पे कोई अगर कहता है कि गैर मजहब भी आ रहा है, यहां पे कोई अगर आके ये कह रहा है कि हम लादीन हैं मगर हम दीन लेने के लिए आ रहे हैं, तो दरवाजों को बंद ना कीजिए, आने दीजिए। जबान की फिक्र ना कीजिए, कभी वो अंग्रेजी होगी, कभी वो फारसी होगी, कभी वो अरबी होगी, कभी कभी उर्दू भी होगी, और अगर ऐसे ही है गुजराती को भी आने दीजिए, काठियावाड़ी को भी आने दीजिए। ऐसा नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है। इसी को तनव्वो कहते हैं, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं, इसी को इख्तिलाफ। मगर उस इख्तिलाफ को वो जो हमारे पास अहले सुन्नत भाई कहते हैं, वो इख्तिलाफ में मुख्तलिफ न होना और जाहिर है कि वो रहमत बन जाना, इस चीज को जहन नशीन कीजिए। अब जब इन्होंने ये गुफ्तगू की तो पेश नजर ये बात है कि बैक वक्त खुद इमाम सुव्वम यानी सैयदुश शुहदा, उसके बाद आबिद बीमार, उसके बाद
ہمارے پاس صادقین میں صادق اول جس کے متعلق یاد، صادقین دو اماموں کو ملا کے کہتے ہیں آپ، کس کو؟ امام پنجم، امام ششم، یہ صادقین کہلاتے ہیں۔ اس کے صادق اول کون ہوئے؟ امام پنجم ہوئے۔ یہ تین، اس کے بعد وہ جو تعالی المعصوم ہے، کون؟ بی بی زینب، بی بی زینب، اور اس کے ساتھ ہی بی بی ام کلثوم کو آپ نہیں بھول سکتے۔ یہ پوری حکایت کربلا کو منتقل کرنے والے ہیں، کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ یہ ایک جنریشن کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے ذرا سی، اپنی سماعتوں پر بھروسہ کیجئے، میں بہت تیز شاید بول رہا ہوں اس لیے کہ یہ تقریر بھی آخری ہے، بہت ساری چیزیں ان کہی ہیں اس وقت میری پیش نظر جو رہ گئیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ سے کر دوں۔ دیکھیے 80 ہجری ولادت ہے اور 148 ہجری شہادت ہے امام ششم کی، یاد رکھیے۔ اب 80 ہجری کا مطلب یہ ہوا خود امام علی ابن الحسین 95 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام ششم، امام جعفر صادق 15 برس کے ہیں کہ جب اپنے جد کے ساتھ ہیں، ان کے جد یعنی امام علی ابن الحسین 15 برس کی عمر ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کس طریقے سے یہ روایت کربلا، حکایت کربلا، واقع کربلا کس طرح سے منتقل ہوا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کبھی اپنے ذہن میں یہ مت لائیے کہ یہ ہم تک پہنچا حمید ابن مسلم سے، کبھی یہ ذہن میں نہ لائیے یہ پہنچا ہم سے وہ لکھنے والے جو آدھا کے لشکر میں تھے، کبھی یہ نہ کہیے کہ ہم تک یہ فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، نہیں، آپ کو ابواب المصائب کبھی پڑھنا، جیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابواب زیارات، ابواب مزارات، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس محدثین نے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم تک کربلا معصوم کے ذریعے آئی ہے۔ بہت غور سے سنیے، جیسے ہی آپ نے معصوم کو منہا کیا اور آپ نے کربلا کو مورخ کے حوالے کر دیا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی صورت نہیں پہچانی جائے گی۔ آپ کے لیے کربلا جیسے دوسروں کے لیے ایک ایکسیڈنٹ بنا ہوا ہے، ویسے ہی آپ کے لیے بھی فقط یہ سانحہ ہو کے رہ جائے گا۔ ہمارے لیے کربلا وہ فدیناہ بذبح عظیم کی منزل پر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کا رابطہ قرآن سے اس وقت ہوگا اس واقعے کے تحت جب آپ معصوم سے متصل ہوں گے۔ جہاں اتصال سے معصوم نہیں ہوگا وہاں پہ کربلا کے معنی بدل جائیں گے، اور ایک دفعہ اگر کربلا کے معنی بدل گئے تو قیامت تک کے لیے کربلا کی مختلف تفسیریں ہوتی رہیں گی، اور جب مختلف تفسیریں ہوتی رہیں گی تو کوئی یہ کہے گا کہ خلیفہ وقت وہ تھا، کوئی یہ کہے گا حق پر یہ تھا، کوئی یہ کہے گا کہ حق اور باطل میں سمجھ میں نہیں آتا، وہ بھی حسرت ہیں یہ بھی حضرت ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے ان کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے۔ یہ تو آپ دیکھتے رہے ہیں، لیکن جب معصوم سے متصل ہو جائیں گے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین کی آواز اس وقت بلند ہوگی جب آپ معصوم سے اتصال کریں گے، کیونکہ معصوم بین ثبوت دیتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو، نوجوانوں میں منتقل کر دیجئے کہ ہم نے حکایت کربلا، روایت کربلا کو فقط لیا ہے تو معصوم سے لیا ہے۔ ہاں، درمیان میں اگر کوئی لکھنے والا آ جائے، درمیان میں اگر کوئی مصنف آ جائے، درمیان میں اگر کوئی مؤلف آ جائے تو ظاہر وسیلوں کی تو ضرورت ہوتی ہے نا اوپر تک پہنچنے کے لیے، مگر اس میں بھی کریڈیبلٹی از ریکوائرڈ۔ ہم ہر ایک سے روایت کو نہیں لیتے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، فاسق اگر کوئی روایت لاتا ہے ہم اس کو روایت کو نہیں لیتے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو امر الہی سے نکل کے بھاگ جائے وہ ہے فاسق۔ یاد رکھیے، شیطان کو فاسق کے لفظ سے قرآن نے یاد کیا ہے، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ امر رب سے، حکم رب سے نکل کے بھاگ گیا۔ قرآن نے کہا فاسق کبھی خبر لائے، فاسق کبھی نبا لائے، فاسق کبھی کوئی ایسی صورت کے ساتھ آئے جس میں وہ تم تک کچھ چیز پہنچا رہا ہو، منع کر دو، ریفیوز کر دو، نہ لو فاسق سے۔ ہمارے پاس کربلا طہارت کے ساتھ منتقل ہوئی ہے، فسق و فجور کے ساتھ۔ آپ تک یہ واقعہ نہیں آیا کہ کسی نے کچھ لکھ دیا ہو اور آپ نے اس پہ بلیو کر لیا ہو، آپ نے اس کو مان لیا ہو۔ تو پہلی چیز جو یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے ذاکر اول نے، آپ میں نہیں موجود نہیں تھے، انہوں نے یہ متوجہ کیا کہ یہ امام
पंजुम, हाँ इमाम पंजुम यकीनन, मगर याद रखिए कि इमाम पंजुम तन्हा इमाम पंजुम नहीं है, बल्कि उसके साथ एक पूरी एक रिवायत की दास्तान मौजूद है। एक दूसरी बात याद रखिए, एक और बात बड़ी अहम बात है, वो ये बात है कि उसूल काफी का मुअल्लिफ कौन है? मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी। इनका सन वफात आपसे कोई पूछे तो क्या है? 329 हिजरी। हमारे पास 16,199 अहादीस उसूल काफी में रखी हुई हैं, उसूल काफी में रखी हैं। अजीब बात आपसे अर्ज करता हूं, उसूल काफी बाबुल अक्ल के साथ गुफ्तगू शुरू करता है और पहली हदीस इमाम पंजुम से ले रहा है। यह भी अजीब बात है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका मासूम है वो फकत करबला के ताल्लुक ही से रिवायत को बयान करने वाला नहीं है। आपका सबसे बड़ा मुहद्दिस मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी ने इतने आइम्मा हैं, मगर पहली हदीस को उठाता है और वो कहता है कि इमाम पंजुम ने फरमाया, अव्वल अक्ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया। अब आप ये देखिए, ये आपका मुहद्दिस है, मुसलमानों के मुहद्दिस में मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी, जिनका सन वफात 254 हिजरी है। वो भी याद रखिए कि जब सही बुखारी में पहली हदीस देते हैं तो कैफा काना बदाउल वही, यानी वो कहते हैं वही का आगाज कैसे हुआ। जब वही के आगाज पे गुफ्तगू की तो उन्होंने किसी तलहा से वही को लिया, उन्होंने किसी जुबैर से वही से लिया, उन्होंने किसी उम्महातुल मोमिनीन में उम्मुल मोमिनीन से पहली रिवायत को नकल कर दिया। जाहिर है कि जिसका जितना ज़र्फ है, जिसका जितना ज़र्फ है, जिसमें जितनी सलाहियत है, जिसमें जितनी इस्तेदाद है, जिसमें जितनी काबिलियत है, नहीं आ जाइए, जिसमें जितना रब्त है, का जिससे जितना ताल्लुक है, उस वक्त तक आप कायम ही नहीं कर सकते। तो मालूम यह हुआ, बुनियादी फर्क अपने में और अपने गैर में हमेशा याद रखें बच्चे मेरे। ये बात यहां मैं कह रहा हूं, ये जा रही है अगर ऑनलाइन गुफ्तगू, तो याद रखें आप में और आपके गैर में फर्क यह है कि वो किसी सूरत भी तखसीस नहीं करता, जहां से जो आ जाए वो ले लेता है। उसके लिए सबसे अहम तरीन शय वही का आना है। आपके पास आपके सबसे बड़े मुहद्दिस ने जब किसी किताब को शुरू किया, हदीस की किताब को शुरू किया, तो उसने रीजंस को डिस्कस किया। सबसे पहले अक्ल, अगर तुम्हारी अक्ल पुख्ता होगी तो वही समझ में आ जाएगी, अक्ल पुख्ता नहीं होगी तो वही समझ में नहीं आएगी। यही बात यजीद ने दरबार में की थी, ना कोई वही आई थी, ना कोई फरिश्ता आया था, ये तो बनी हाशिम ने एक खेल खेला था। इतनी नापुख्ता जहन के साथ, इतनी यूं समझिए कि कम माएगी के साथ नहीं, इतने कुफ्र के आलम में जो बैठा हो, जहां पता ही नहीं अभी 50 बरस हुए हैं वही के खातिमे को, वहां वो कह रहा है ना कोई वही आई ना कोई। भाई तो अगर वही आई नहीं तो फिर कैफा काना बदाल वही, मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी को जाके कहो कि वही नहीं आई, तो आप ये क्या कह रहे हैं कि वही आई। तो गुफ्तगू उनसे है, हमसे गुफ्तगू नहीं है। हमने तो अक्ल से गुफ्तगू का आगाज किया है कि सबसे पहले अक्ल को पुख्ता करो ताकि तुम्हें वही भी समझ में आए, वही का लाने वाला भी समझ में आए, वही का भेजने वाला भी समझ में आए, कल्बे मोहम्मद भी समझ में आए, मोहम्मद भी समझ में आए, आले मोहम्मद भी समझ में आए। अक्ल पुख्ता नहीं होगी कुछ समझ में नहीं आएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, इन्हीं से इक्तिसाब कर रहा हूं और जाहिर है कि मैं अपने तौर पर बहैसियत तालिब इल्म के एक बात को जानता हूं कि इन्होंने कहा कि हिफाजत की इमाम की, जाहिर है हिफाजत की इमाम की। इन्होंने कहा जनाब ज़ैनब के ताल्लुक से जियारत के लफ्ज हैं, मुझे नहीं मालूम, यकीनन इनके पेश नजर होंगे, मगर जियारत के लफ्ज हैं। क्या लफ्ज हैं? ये वो लफ्ज हैं कि जिसको याद रखना जरूरी है। अस्सलामु अलैकी या मन हफिजतिल इमाम फी यौम आशूरा कत्ली। सलाम है हमारा उस मखदूमा पर, सलाम है हमारा उस शहजादी पर, सलाम है हमारा उस अजीम हस्ती पर कि जिसने मुहाफिजत इमाम की है, यानी कत्ल होने से बचाया। तर्जुमा दूसरा कर दूं, तादेर कत्ल होने से बचाए रखा। ये तर्जुमा है, खुदा के लिए इस तर्जुमों को पढ़िए, समझिए। यानी एक अजीब कैफियत मेरे लिए है, एक अजीब कैफियत मेरे लिए। अस्सलामु अलैकी या मन हफिजतिल इमाम फी यौम आशूरा कत्ली, यानी कहते हैं कि तादेर जिसने मुदाफिअत की है, ये पूरी तारीख को उठा के देखिए और उसके बाद देखें दिफाए इमाम किया है किसने? शहजादी ज़ैनब ने। ये तर्जुमे को पढ़ रहा हूं, तर्जुमे। एक तर्जुमा ये भी है
تا دیر حفاظت کی امام عالی مقام کی، کس نے؟ جناب زینب نے۔ دوسرا ترجمہ اس کا آ گیا کہ جس نے امام کی حفاظت کی، قتل ہونے سے بچایا، کس کو؟ چوتھے امام کو، کون؟ علی ابن الحسین۔ دو ترجمے ہو گئے، آ جائیے آ جائیے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، عقل کو استعمال کیجئے۔ یہ ہستی کون ہے؟ اس نے نہ پہلے امام کو تادیر اس پر نہ رکیے، نہ چوتھے امام کو امامت کی بد کو بچایا، نہیں، پورے عہد امامت کو بچانے والی ثانیہ زہرا ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیے، یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ میرا معروضہ ہے۔ ایک امام کو بچا لیا، دیر تک حفاظت کی، ٹھیک ہے، امام تو شہید ہو گیا۔ دوسرے امام کی حفاظت کی، امام کو بچا لیا، نہیں، امامت کے عہد کو بچایا ہے۔ کون سا عہد امامت؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ ہے وہ آیت، پڑھیے اور اس کے بعد جناب زینب کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ مبتلا کیا ابراہیم کو، کچھ کلمات سے مبتلا کیا، آزمایا، کچھ کلمات سے آزمایا، اور اس کے بعد کہا جب ابراہیم ان کلمات کا امتحان دینے میں کامیاب ہو گئے تو ایک مرتبہ آواز آئی، آواز آئی، ہاتف غیبی کی نہیں، ندائے غیب نہیں، اللہ نے کہا، ہاں کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کلمات میں تمام ہو گئے، کامل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ انسانیت بھی کر دیا کرنے والوں نے، انی جاعلک للناس اماما، بے اختیار ابراہیم نے کہا، قال ومن ذریتی، اور میری ذریت، میری آل، میری اولاد، آف سپرنگ، انگریزی میں ترجمہ اس کا ہو گیا آف سپرنگ۔ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد امامت ظالم تک نہیں جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ودن پیرنتھیسس آپ لکھنا چاہیں تو لکھیے، مظلوم تک عہد امامت جائے گا، ظالم کو عہد امامت نہیں ملے گا۔ اگر یہ عہدہ ہے، اگر یہ عہد ہے، اگر یہ وعدہ ہے، اگر یہ پرامس ہے، تو پھر اس کو منتقل نہیں ہونا ہے ظالم میں، اس کو جانا ہے مظلوم تک۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، یہ ہے وہ قرآن کی آیت جس میں ابراہیم یہ کہہ رہا ہے میری اولاد میں امامت کو دے دے، میری اولاد میں امامت کو دیتے، امامت کو دینے کو تو دے دیا، مگر یہ تو دیکھو کہ اس کی مشیت کو سامنے رکھ کے عہد امامت کی محافظت کس نے کی ہے، کب کی ہے، کہاں کی ہے، کس وقت کی ہے، کس منزل پہ کی ہے، کس مرحلے پہ کی ہے۔ یعنی کہتے ہیں تپتی ہوئی زمین میں عہد امامت کی محافظت ہو رہی ہے، زلزلہ جہاں پیدا ہو چکا ہے وہاں عہد امامت کی حفاظت ہو رہی ہے، آسمان سے جہاں پانی کی جگہ خون برس رہا ہو وہاں عہد امامت کی حفاظت ہو رہی ہے، جہاں فرات نیزہ نیزہ اچھل رہا ہو وہاں عہد امامت کی حفاظت ہو رہی ہے، جہاں پہ قیام گاہ حسینی کو جلا دیا گیا ہو وہاں پہ عہد امامت کی حفاظت ہو رہی ہے، جہاں پہ بچوں کو تماچے مارے گئے ہو وہاں پہ عہد امامت کی حفاظت ہو رہی ہے، جہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہوں وہاں پہ عہد امامت کی حفاظت ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ آپ کہیں زینب، میں کہوں نہیں، زینب نہیں کر سکتی جب تک کہ نصرت خداوندی شامل نہ ہو۔ اگر نصرت خداوندی زینب کے شامل حال ہے تو پھر زینب کے مرتبے کو جانو، زینب کے مقام کو جانو، زینب کی فضیلت کو جانو، زینب کے مراتب کو جانو، اور بہنوں سے تو گزارش میری یہ ہے کبھی کبھی اشرا کوئی ایسا زینبیہ کے نام پہ بھی رکھیں جس کی بنا رکھیں، اور اس میں بچیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، جو پڑھی لکھی ہمارے پاس بچیاں ہیں ان سے کہیں ایک ایک دن آئیں اور اپنی فکر کو پیش کریں، کبھی وہ نظم کی صورت کریں، کبھی نثر کی صورت کریں، کبھی انگریزی میں کریں، کبھی اردو میں کریں۔ یہ چیزوں کے بغیر یہ سفر آگے ناممکن ہے۔ یہ میرا بالکل مخلصانہ مشورہ ہے، جس کو سمجھنا ہے سمجھے، اور جو نہ سمجھنا چاہتا ہو فبہا، اس لیے کہ رسولوں سے بھی یہی کہا گیا ہے، تمہارا کام پہنچا دینا ہے، تمہارا کام کسی کو بائی فورس عمل نہیں کروانا ہے،
تمہارا کام ڈیلیور کر دینا ہے، وہ ولایت ہو یا قیامت ہو، دونوں چیزوں کو ڈیلیور کرنا رسول کا کام ہے، اس پر عامل بنانا رسول کا کام نہیں ہے۔ رسول کا کام نہیں ہے کہ علی کو مانو، علی کو مانو، علی کو مانو، نہیں، میں نے ایز اے گفٹ تم کو علی کو دے دیا ہے، ایز این آنر تم کو علی کو دے دیا ہے، انسانوں میں نے سب سے بڑے انسان کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، اب یہ تمہاری چشم فراست ہے، یہ تمہاری بصیرت ہے، یہ تمہارے عقل اور ہدایت کی منزل ہے کہ کس طرح سے علی کو پہچانتے ہو۔ کون کس طرح پہچان رہا ہے خدا بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے لیے ناصر مکارم شیرازی نے لکھ دیا کہ جس وقت یہ خطبہ دیا جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے روح علی ابن ابی طالب قالب زینب میں ڈھل چکی ہے۔ دوسری بات ناصر مکارم شیرازی نے لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ زینب نہیں، علی کا نطق ہے، علی کا کلام ہے جو بزبان زینب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ دو لفظ کے ساتھ حیران مت ہو جائیے کہ روح قالب میں کیسے ڈھل جاتی ہے، لفظ کسی اور کی زبان پہ کیسے آتے ہیں۔ اچھا شاعر جو نصرت مظلوم کے ساتھ اپنے آپ کو یوں سمجھیے ملحق رکھتا ہو، متصل رکھتا ہو، اتصال رکھتا ہو، جو انتصار مظلوم میں شعر کہتا ہے، معصوم یہ کہتے ہیں روح القدس اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ اخلاص ہو، بشرطے کہ خلوص ہو۔ نہیں معلوم ہے کتنی باتیں آج کر گیا، یہ شاید میرے موضوع کا حصہ نہیں تھا، مگر میں تقریر کو یہاں پہ ختم کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے، پیغام اپنی جگہ، پیام اپنی جگہ، قبول کرنا اپنی جگہ، مگر اپنے آپ کو اگر اس دور میں پہچانوانا ہے تو اس در سے وابستہ عملاً ہونا ہوگا۔ اس در سے وابستگی عملاً درکار ہے۔ کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہماری اٹینڈنس ہے، اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ فلاں ہمیں دیکھ رہا ہے جو بانی ادارہ ہے، ہم تو اس کے حضور میں اٹینڈنس لگانے آئے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نہ یہ کچھ کرنے والی ہیں، نہ وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ جہاں پہ آپ آئے ہیں، جس کے بارگاہ میں آپ ہیں، وہی کچھ کریں تو کریں، وہی کچھ کریں تو کریں۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کسی کے حضور میں اٹینڈنس نہ لگائیے۔ اپنی ذات کو اس بارگاہ پہ لا کے فنا کر دیجئے، اپنی ذات کو اس بارگاہ میں لا کے تحلیل کر دیجئے، اپنے آپ کو یہاں پہ لا کے ممسوس فی اللہ کی منزل پہ لائیے کہ جہاں آپ یہ کہیں معلوم ہی نہیں، باہر تک کچھ اور کیفیت ہے، یہاں آتے آتے وہ تو تحلیل ہو گیا۔ کتنا ہی بڑا عہدہ آپ کے پاس ہو، مگر اس فرش پہ اگر آپ تحلیل ہو گئے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس عرش پہ آپ کا مقام ہی کچھ اور ہوگا، آپ کی منزلت ہی کچھ اور ہوگی۔ کسی میں بہرحال شکر گزار ہوں، نہیں معلوم یہ ایک دقیقے میں کتنے لفظ میں نے بولے ہیں، بہرحال یہ محفوظ ہیں، اس کو دوبارہ سنیے، سہبارہ سنیے، ایک دفعہ پھر سنیے، اور دیکھیے کہ آپ کس مرتبے پر ہیں۔ یہ آپ کا مرتبہ منزلت میرا دیا ہوا نہیں، میرا دیا ہوا نہیں ہے، یہ خود بی بی کا دیا ہوا منزلت ہے، یہ خود بی بی کی دی ہوئی آپ کو، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک کیفیت ہے جس پر آپ ہر آن ہم آران اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں ہمارا فردہ، ہمارے گزشتہ کل سے بہتر ہو، ہمارے آج سے بہتر ہو۔ کوئی بھی گزشتہ کل کو آج پر لا کے نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اس سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں، مگر یاد رکھیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ دربار میں خطبے کو اللہ کے نامی اور نام گرامی جو رحمان و رحیم ہے اس سے شروع کرنے کے بعد پہلا فقرہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں، کوئی ایک گھرانہ 7 ارب کی آبادی میں چن لیجئے اور اس پر یہی واردات اس پر مبتلا کر دیجئے، اس سے کہیں کہ تمہارا گھرانہ کٹ جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ عجیب گھرانہ ہے کہ اتنے سر کٹے ہوئے ہیں مگر عقیدہ نہ توحید کا متاثر ہوتا ہے، نہ عقیدہ قیامت کے ساتھ تعلق سے متزلزل ہوتا ہے۔ اچھوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ارے اگر گھر میں ایک کوئی اولاد، پسندیدہ اولاد چھین لے آپ سے تو کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی؟ متزلزل ہو جاتا ہے عقیدہ، ایک زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا امتحان لے رہا ہے، یہ کیا امتحان لے رہا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور قسم بخدا، یہ عجیب گھرانہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
اتنے بڑے بڑے مفسرین دنیا میں ہیں, اتنے بڑے بڑے محدثین دنیا میں ہیں, ان سے پوچھے کوئی, خدا کی قسم ان سے پوچھئے, شانے کو جھنجھوڑ کے پوچھو, اتنے مرتے ہیں تو اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور جناب زینب نے تو کمال کر دیا. کیا کیا آپ نے؟ کہا شروع نہیں, یوم یناد المنادی الا لعنت اللہ علی الظالمین, اور اس کے ساتھ ہی والحمدللہ رب العالمین. خطبہ ختم بھی ہوتا ہے تو اللہ کے شکر پہ ختم ہو رہا ہے, خطبے کا آغاز بھی ہے تو تشکر اسی کا ہے, اسی کی بارگاہ میں شکر گزاری ہے. کیا کیا تو نے کیسی کیسی شکر, کس پر؟ نعمت کے ملنے پر. نعمت تو چھن رہی ہے, بظاہر نعمت کو تو نے چھین لیا, نہیں, کون سی نعمت کو دے گا وہ تو خدا بہتر جانتا ہے, اور حسین ابن علی بہتر جانتے ہیں. کہ دیکھو, یاد رکھو زینب, یاد رکھو, میرے بعد کوئی ایسا حرف زبان سے جاری نہ ہو جس سے تمہاری توقیر میں کمی ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھو, میں تمہیں یقین نہیں دلاتا ہوں, میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں کہ تمہارا دشمن انواع عذاب میں مبتلا ہوگا, مگر تم انواع نعم کو لے رہی ہوگی, تمہارے پاس طرح طرح کی نعمتیں آ رہی ہوں گی. یہ جناب زینب کے لیے ہے. کس نے کہا؟ سید الشہداء نے کہا. کب کہا؟ آخری رخصت پہ کہا. کس سے کہا؟ اپنے گھر والوں سے کہا. ان میں سب سے محترم ظاہر ہے کہ علی ابن الحسین اپنے مقام پر ہیں, مگر کون ہے دروازے پر؟ جناب زینب. ایک مرتبہ کہا دشمن انواع عذاب میں مبتلا ہوگا, طرح طرح کے نو, یعنی نہیں معلوم کس کس طرح سے یہ مریں گے. کئی عذاب عظیم کا تذکرہ ہے, کہیں عذاب علیم کا تذکرہ ہے, کہیں عذاب مہین کا تذکرہ ہے. توہین آمیز عذاب ان کے لیے ہے, المناک عذاب ان کے لیے ہے, بڑا عذاب ان کے لیے ہے, جہنم کو دہکا دیا گیا ہے ان کے لیے ہے, تیار کر دیا گیا ہے ان کے لیے. مگر زینب یاد رکھو, یاد رکھو, میری بات کو بہت غور سے سنو زینب, پروردگار نے تمہیں انواع نعم کا, تم سے انواع نعم کا وعدہ کیا ہے. نعمتوں نو, طرح طرح کی نعمتیں, اور ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ 1443 ہجری میں بیٹھے ہم واقعے کو قریب 1400 برس, یعنی اب کتنے دن کی بات ہے, 18 سال کے بعد یہ 1400 سال مکمل ہو جائیں گے اس واقعے کو ہجری اعتبار سے. اور وہاں ایسا فیضان جاری ہے, رحمان کا فیضان اس طرح سے جاری ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. نعمت ہے کہ تقسیم ہو, یعنی ملٹیپلیکیشن, ملٹیپلائی ہو رہی ہے نعمت. خدا جانتا ہے کس رفتار سے یہ ملٹیپلیکیشن ہے غم حسین کی نعمت کی. کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا کس طرح سے. آپ قرآن میں سورہ نصر پڑھ کے خوش ہوتے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ خوش ہوتے ہیں کہ جوخ در جوخ داخل اسلام ہوں گے. کیا دیکھ کے داخل اسلام ہوں گے؟ ارے اسی حسین کے پیغام کو دیکھ کے داخل اسلام ہوں گے. حسین منی وانا من الحسین کو دیکھ کر داخل اسلام ہوں گے, اور فوج در فوج ہوں گے, جوخ در جوخ ہوں گے. کوئی تو ملے نا حوالہ داخل اسلام کے لیے. تو اگر حسین منیت کی منزل پر ہے اور رسول یہ کہیں حسین منی وانا من الحسین, تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. قیامت 11 ہجری تک تو سمجھ میں آئی دنیا کے بعد. یہ حسین منی وانا من الحسین یہ قیامت تک کے لیے. میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. دربار میں جس طرح کا خطبہ ہوا, جس طرح کا اظہار ہوا, جس طرح کا یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بیٹھنے والوں نے اقرار کیا, انکار تو کسی کی مجال ہی نہیں. تو کہتے ہیں ابو برزہ اسلمی صحابی رسول ہے, ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے, کہا یہ حسین, تو کچھ اور کہتا تھا یزید, یہ حسین. ارے میں نے تو اپنے کانوں سے حدیث رسول کو سنا ہے ان دونوں شہزادوں سے مخاطب ہو کر. فرماتے تھے انتما سیدا و شباب اہل الجنہ, تم دونوں اہل جنت, اور پھر جوانان جنت کے سردار, جوانان جنت کے سردار. اور پھر یہی نہیں جو تم دونوں کو قتل کرے,
خدا اس کو قتل کرے جو تم دونوں کا دشمن، خدا اس کا دشمن. یہ حدیث کو میں نے سنا ہے. ارے وہ تو چھوڑ دیجئے صحابی رسول ہے، روم کا سفیر بیٹھا ہے، رومن امپائر سفیر بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ اپنے مقام سے اٹھ کے جب اس نے فقط یہ جانا کہ یہ حسین کون، حسین، اس نے کہا عرب میں تنہا تو نام نہیں لیتے کسی کا. حسین کون؟ حسین ابن فاطمہ. یہ کہا گیا. کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ زہرا کا بیٹا. ارے فاطمہ زہرا کون؟ تنہا دختر رسول، کوئی اور دختر نہیں ہے، ایک رسول کی بیٹی. تو سفیر روم حیران یہ ہے کہ ایک واسطے سے جو رسول سے ملحق ہو اس کا سر یہاں رکھا ہوا ہے. اور وہ یہ کہتا تھا اپنے متعلق کہ میں 70 پشتوں میں ہوں داؤد کی. اور جب میں اپنے قریے میں واپس لوٹتا ہوں، اپنے بلد واپس جاتا ہوں، اس زمانے میں جو بھی کیفیت، شہر واپس جاتا ہوں تو لوگ میرے قدموں کی خاک کو اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. 70 پشت کا فاصلہ ہے میرا اور ان کا، اور یہاں ایک درمیان میں فاطمہ زہرا ہے، ایک فاطمہ زہرا. اور یہ تم نے کیا ہے. کہتے ہیں کہ تاریخ میں اگر کسی نے کسی کے سفیر کو قتل کیا ہے تو وہ یزید ہے، کہ آداب سفارت کو بالائے طاق رکھ کے اس نے ایک سفیر کو قتل کر دیا. ہمیشہ یاد رکھیے کسی سفیر کا قتل ایکٹ آف وار کہلاتا ہے. اس ملک کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتے، امیونٹی ملتی ہے ان کو، امیونٹی ملتی ہے. آپ اس چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں وہ رہیں، ملک میں جو بھی ہو رہا ہو. اور وہاں بادشاہ ہے روم کا سفیر اور وہ قتل ہو جائے. ارے یہ تو دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ اور بتاؤں آپ کو، تقریر ختم کر دوں گا پھر دعا کریں گے آپ کے لیے، کہ جہاں یہ آواز کہتے ہیں جب محل سرا پہنچی ہے، یزید کے محل میں یہ آواز پہنچی، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنی بلند آواز تھی. میں نے کل کہہ دیا ہے گفتگو میں، فصاحت اپنی جگہ، بلاغت اپنی جگہ، خطابت اپنی جگہ، مگر حقانیت کا اعلان جناب زینب نے اس طرح کیا کہ در و دیوار ہل گئے، بام و در ہل گئے، ارتعاش پیدا ہوا. تو کسی نے دیکھا کہ ایک عورت محل سرا سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، اور آ کے ایک مرتبہ اس نے بس اتنا کہا، ارے کیا فاطمہ کی بیٹی دربار میں آ گئی، کیا فاطمہ کی بیٹی دربار میں آ گئی. یزید نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک چادر کو لیا اور اس عورت کے سر پہ ڈالتے ہوئے یہ کہنے لگا، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو کھلے سر میرے دربار میں آ رہی ہے؟ تجھے غیرت نہیں آتی کہ تو کھلے سر دربار میں آ گئی؟ تجھے میری حمیت کا علم نہیں ہے؟ تو میری عزت کو نہیں جانتی؟ کس طرح آ گئی؟ پہلی لعنت، پہلی لعنت کہتے ہیں خود یزید کی زوجہ نے اس پر بھیجی، اور یہ کہہ کر بھیجی، یزید تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو میری بے پردگی کو روتا ہے، تو میری بے پردگی کا تذکرہ کرتا ہے. ارے ہائے، میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ بی بی کی آواز تو نہیں مگر ایک بی بی کی مجھے اور آواز آئی، اور وہ مجھ سے کہتی تھی، ہائے تو کمرے میں بیٹھی ہے، میری بیٹی دربار میں آ گئی، جا کے میری زینب دربار. الہی و سیدی و مولایا و رب، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہمیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں شفا کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں روزی مہیا کر. پروردگار جس کی جو حاجات ہیں بواسطہ بے وسیلہ جناب زینب علیہ، زینب کبریٰ، ثانی زہرا، پروردگار اپنی بارگاہ میں
ان کی حاجتوں کو تو مقبول فرما، ان کی زحمتوں کو مشکلوں کو دور فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما ظہور حجت میں، ماتم حسین۔